اللہ کون ہے؟ اللہ کائنات کا خالق ہے، سب کا بادشاہ اور ہر چیز کا مالک صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ تمام سلطنتوں کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، فراہم کرنے کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے، زندگی اور موت دیتا ہے، لوگوں کو بلند اور نیچے کرتا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، جیت کو ہار میں اور ہار کو جیت میں تبدیل کرنے والا، قوموں کے درمیان تک ایک قوم اٹھے اور دوسری گرے۔ زمین و آسمان پر صرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نافذ ہوتے ہیں، سمندروں کی گہرائیوں میں اور آسمانوں میں اور پوری کائنات میں۔ اس کا علم تمام امور پر محیط ہے، ہر ایک وجود کا حساب کتاب اور ان کی رحمت اور حکمت سے ڈھانپ لے اور تمام آوازیں سنتا ہے۔ وہ بھی مختلف زبانوں میں، ان کی مختلف درخواستیں اور ان کی مختلف مہربانیوں کے ساتھ۔ وہ جتنی بھی آوازیں سنتا ہے اسے سننے میں مسئلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی بے شمار التجائیں اسے الجھاتی ہیں۔ اس کے دروازے پر دستک دینے والے ضرورت مند بیکاریوں کی التجا اسے پریشان نہیں کرتی، اور نہ ہی ان کے سوال اسے پریشان کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ۔ وہ ہر سیاہ چیز کو دیکھتا ہے جو ایک ٹھوس چٹان کے پار بھی رینگتی ہو، ایک اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اسے ہے، اور جو کچھ ہونا باقی ہے آسمانوں اور زمینوں میں اسے سب پکارتے ہیں اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ ہر روز وہ اپنی تخلیق پر حاضر ہوتا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے انسانوں کو ٹھیک کرتا ہے، غریبوں کو مالدار کرتا ہے، جاہلوں کو سکھاتا ہے اور گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اسیر کو دور کرتا ہے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ وہ توبہ کرنے والی کی توبہ قبول کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے اور ظالم کو عاجز کرتا ہے۔ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، خوفزدہ کو پرسکون کرتا ہے۔ اسے نیند نہیں آتی اور نہ ہی وہ نیند کا محتاج ہے۔ رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ اس دنیا سے اپنا پردہ اٹھا لے، اس کے نور کی تجلی سے پوری دنیا کی مخلوق جل جائے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے اور وہ جو کچھ بھی دیتا ہے، دینے کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ قیامت کے دن ساری دنیا اس کے ایک ہی ہاتھ کی گرفت میں آ جائے گی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر وہ انہیں ہلا کر کہے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ یہ میں ہی ہوں جس نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا، اور میں اسے واپس ویسا ہی کر دوں گا جیسے یہ تھا۔ جتنا بڑا مرضی گناہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے سوائے شرک کے، اس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ اس کے آسمان پر اور زمین پر، اس کی تخلیق کے آغاز سے آخر تک جتنے بھی انسان اور جن چاہے پرہیزگار متقی ہو جائے، اس کی حاکمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کی تخلیق کے شروع سے آخر تک تمام انسان اور جن سب گناہ گار ہو جائے تو اس کی حاکمیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر اس کے آسمان اور اس کی زمین پر جتنے بھی انسان ہیں اور زندہ ہیں چاہے مردہ ہیں، سب ایک جمع ہو جائیں اور اس سے مانگے، اور ان سے ہر ایک کو جو مانگا ہے وہ اسے دے دے، تب بھی اس کے وزن میں ایک برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ پہلا ہے جس کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ آخری ہے جس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ بابرکت اور برگزیدہ ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ سب سے زیادہ شکر اور تعریف کا حقدار ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، پوچھنے والوں میں سب سے زیادہ سخی، طاقت والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور بدلہ لینے والوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علم سے حکمت آتی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔